الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون میرے دین توحید کے مخلص رفقاء، احباب جماعت، اہل اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا خاص ہے خلاق عالم اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام ہو فخر رسول مولائے کل شاہ جم الرحمت بمل باغ رسالت کا گل رسول محتشم سید ولد آدم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ، محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد کافی عرصہ کے بعد آپ حضرات سے اللہ نے مجھے ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ امن کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں مسلمانوں کو جوڑنے والا ہوں، مسلمانوں کو توڑنے والا نہیں۔ میرے متعلق کچھ لوگوں نے خام خواہ افواہیں اڑا رکھی ہیں کہ میں فرقہ واریت کی بات کرتا ہوں، جبکہ میں اللہ کی توحید سناؤں تو کچھ لوگوں کو کافی میرے نام سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ میری آواز محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تلوار دو قسم کی ہوتی ہے، ایک لوہے کی تلوار ہوتی ہے جو کاٹ کے ایک کو دو بنا دیتی ہے، ایک محبت کی تلوار ہے جو دو کو بکھرے ہوں کو ایک بناتی ہے۔ میں ایک بنانے آیا ہوں، میں اتفاق کا سبق دینے آیا ہوں۔ سبق کیا دوں گا، میں خود طالب علم ہوں، میں اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے آیا ہوں، اور اللہ رسول سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ کی اطاعت و محبت اللہ سبحانہ و تعالی اس پر ہمیں متفق و متحد فرمائے، عقیدہ توحید پر اور محبت رسول پر، اطاعت رسول پر۔ اطاعت رسول اور عقیدہ توحید سے ہٹ کر اتفاق و اتحاد میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن و سنت پر اتفاق و اتحاد میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین فرمائیں۔ اللہ ہماری صفوں میں وحدت، یکسانیت، الفت، مودت، محبت پیدا فرمائے اور ہمیں مل جل کے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ گلشن محمدی کو، گلشن اسلام کو اللہ آباد فرمائے، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے۔ میرے محترم المکرم حضرت علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں سیرت پہ بیان کروں، میں نے پہلے ہی ان سے درخواست کی، ریکویسٹ کی، لیکن اگر وہ مجھے حکم فرماتے، محترم میرے قابل احترام بزرگ اللہ دتا صاحب اور حضرت علامہ صاحب دونوں سے میں نے ریکویسٹ کی
کہ بیانات اور تقریریں موسم کے مطابق اچھی لگتی ہیں. ہاں جی، تو جامع کلام بھی اسی کو کہا جاتا ہے. انشاءاللہ میرا وعدہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے فضل و کرم سے حکیم امت حضرت علامہ مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ نے ہمیشہ مجھے یہی فرمایا کرتے تھے، آپ سے تو سنی ہی سیرت ہے. اور اس شہر میں تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی مسجد میں بھی انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ نے سیرت کے عنوان پر بیان کرنا ہے. تو میرا یہ ایک محبوب عنوان ہے انشاءاللہ، بشرط زندگی یہ باتیں کبھی ہوں گی انشاءاللہ عزیز. آج موسم کے مطابق چند باتیں کرتے ہیں. دعا فرمائیے رب العالمین سب سے پہلے مجھے خود کو سمجھنے کی اور پھر سمجھانے کی، کتاب و سنت کی روشنی میں کلمات حق کا ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے قابل احترام بھائیوں، انسان یہ جو پیکر، یہ باڈی، یہ ڈھانچہ، یہ جسم جو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، انسان دو چیزوں سے بنا ہے. کتنی چیزوں سے؟ تھوڑا تھوڑا بولنا چاہیے کیونکہ جمعے کا خطبہ تو نہیں نا جی، جمعے میں تو آپ نہیں بول سکتے. تو میری عادت ہے تھوڑی سی تقریر میں خود کیا کرتا ہوں اور کچھ لوگوں سے کروا لیتا ہوں، اس لیے میری اصلاح بھی ہوتی جائے گی. اور اگر میں بھول جاؤں تو بولنے میں یہ فائدہ ہے کہ آپ مجھے لقمہ بھی دے لیں گے. ہاں جی، اور پھر میں یہ بھی تصور کروں گا کہ میں زندوں میں خطاب کر رہا ہوں، میں قبرستان میں نہیں بول رہا. تو کم سے کم ماشاءاللہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اور دوسری بات، جو چیز اچھی لگے، مثلا قرآن پاک کی آیت، اس پر قرآن اگر اچھا لگے، اگر نہ اچھا لگے تو خاموش رہیے، اچھا لگے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. اور جب رسول اکرم سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ کا اسم گرامی آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی، صحابی رسول کا نام آ جائے تو رضی اللہ عنہ. مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے. اور اگر کچھ بھی نصیب نہ ہو سکے تو چلو پھر انا للہ پڑھ دینا. سمجھ گئے بات ہے؟ یہ تو پھر ہے ہی نا جی. اور راجہ صاحب سامنے بیٹھے سن تو مولانا صاحب نے انا للہ، ہاں جی، یہ آیت کریمہ پڑھی تو راجہ صاحب نے کہا نا جی انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا صاحب نے پڑھا راجعون. انہوں نے 50 پاؤنڈ دیے کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ راجہ آج میرا تو تقریر نہ جو لے آئے. ہاں جی، انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک کہتا میرا نام لے رہا ہے، سبحان اللہ 50 پاؤنڈ انعام لے لو. تو میرا مطلب کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے. کیوں کہ میں کہا کرتا ہوں، میں کوئی کیسٹوں سے تو تقریریں کرتا نہیں، میں تو الحمدللہ لوگوں سے کے چہروں سے، اصل میں لوگ تقریر کرواتے ہیں، خطیب نہیں تقریر کرتا، لوگ تقریر کرواتے ہیں. اچھا جی، کہ پتہ لگتا ہے بچو کو بندہ کبھی بھی جان چھاڑ، میں گھروں رس کے آیا کیوں میرا سر کھا رہا. بہرحال انسان دو چیزوں سے بنا ہے. کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے. ایک کا نام جسم ہے، یہ باڈی ہے، یہ پیکر ہے، یہ ہیولہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. ایک اس کے اندر روح نامی چیز ہے. روح کیا چیز ہے؟ من امر ربی، میرے محبوب کہہ دے یہ میرا حکم ہے. روح کی کیفیت، اس کی حیت، اس کی شکل کوئی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے جی. مخالفین کے کوسچن کرنے پر بھی یہ جواب آیا، میرے پیغمبر یہ یہودی یہ کفار کو سکھاتے ہیں، ان سے جاؤ جا کے کچھ سوالات کرو. آ کے انہوں نے 3 سوالات کی، ان میں سے ایک روح کے بارے میں پوچھا تھا. فرمایا کہہ دے قل، کہہ دے کہ روح میرے اللہ کا حکم ہے. بڑے بڑے فلسفی گزرے، ایسی خیالات کے گھوڑے دوڑاتے. ایک کا میں نے قول پڑھا، سب سے جو بڑا آپ کو قابل سمجھتا تھا، اس نے ایک مثال دی کہ جسم اور روح کی آپس میں ایسے تعلق ہوتا ہے جس طرح ہم گیلی مسواک لکڑی توڑتے ہیں تو اس لکڑی کے اندر پانی ہوتا ہے نا جی، جو گیلی ہو اس میں پانی ہوتا ہے نا. جو پانی کا تعلق لکڑی سے ہے، ایسے ہی روح کا تعلق جسم سے ہے. لیکن یہ اس کا خیال ہے، ایک فلسفی کا خیال ہے. اللہ کا یہ حکم نہیں ہے. اللہ کا یہی حکم ہے کہ یہ امر ربی ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے.
جسم کا تعلق خاک سے ہے، مٹی سے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہ جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور روح کا تعلق آفاق سے ہے، عالم بالا سے ہے، وہ زمین کی چیز نہیں۔ اسی لیے جب باڈی کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو باڈی کے اندر ویکنس اور کمزوری ہوتی ہے نا جی، کمزوری۔ جس طرح باڈی کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی پیاس لگتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اور وہ بھی ویک ہو جاتی ہے، کمزور ہوتی ہے ہماری روح، نفس۔ لیکن چونکہ ہمارا بدن خاک سے ہے، بدن کی فوڈ غذا بھی خاک سے ہے، بدن کا غذا فوڈ زمین سے ہے۔ اب اس عنوان کی طرف میں نہیں جاتا کہ قرآن پاک نے بے شمار آیات بیان فرمائی، مثلا ایک سمپل کے طور پر اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، اور تمہارا اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنا دیا، اور تمہارا خالق فطرت وہ ہے، تمہارا خالق کائنات وہ ہے، وصورکم جس نے تمہاری شکلوں کو بنایا، جس نے تمہاری اس پیاری پیاری فیس کو بنایا، فصورکم فاحسن صورکم، اور بہت نائس بنایا، بہت خوبصورت بنایا۔ کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھا کرو، اور یہ جو بنانے والا ہے اس کے لیے لائبریریوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی باڈی، اپنے پیکر، اپنے جسم کو دیکھو۔ تمہیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں اور لائبریریوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے دیکھنا چاہو تو اپنی باڈی کو دیکھو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ میں تمہیں نظر آ جاؤں گا۔ میرے دوستو، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری شکلوں کو حسین و جمیل بنایا۔ حالانکہ پانی پہ تصویر نہیں کھینچی جا سکتی، لیکن وہ اللہ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، پانی پر تصویر نہیں کھینچی جا سکتی، لیکن وہ کیسا مصور ہے، کتنی حسین و جمیل شکلوں کو بنا رہا ہے، عدم سے وجود دے رہا ہے۔ فرمایا کہ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہیں خوبصورت بنا رہا ہے، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں عجیب و غریب پیارے پیارے کھانے دیتا ہے، فوڈ دیتا ہے جو تم کھاتے ہو۔ ہاں جی، یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ماشاءاللہ افطاری پہ کیا کیا اللہ کھانے دیتے ہیں، ہاں جی، جو پورے سال میں نہیں ملتے افطاری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اصل میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں، شام آپ نظارہ خود دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا بدن جب ویک ہوتا ہے تو اسے زمین سے اللہ غذا دیتا ہے، اور جب ہمارے روح میں کمزوری ہوتی ہے، جب یہ ویک ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے خلاق عالم اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ روحانی اوپر سے چیزیں بھیجی ہیں۔ کیا چیز بھیجی ہے؟ ادھر دیکھو، یہ تحفہ آیا ہے، یہ تحفہ آیا ہے۔ اس تحفے کے اندر لکھا ہوا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں اس غرض سے بنایا ہے تاکہ تم فقط صرف اور صرف اونلی میری ہی عبادت کرو۔ یہ جن اور انسانوں کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ عبادات کی بہت جتنی اقسام ہیں، یہ تو ایک ایک لفظ سے کئی مضمون، کئی گھنٹوں کا مضمون نکلتا ہے، میں اسے کوشش کرتا ہوں سمیٹنے کی۔ میرے پیارے بھائیوں، عبادت ہماری روحانی غذا ہے۔ قرآن سے میں دلیل دیتا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا کیا ہے؟ الا خبردار. پاکستان میں بجلی کے کھمبے پہ لکھا ہوتا ہے چودھری صاحب خبردار. پڑھا نا آپ نے کبھی خبردار؟ اس میں بتانے چاہتے ہیں کہ دیکھو خبردار، اتنے وولٹ کی بجلی اگر قریب گئے تو یہ آپ کو پکڑ لے گی. تو جب قرآن پاک میں الا لفظ آتا ہے نا، وہی خبردار. خبردار ہماری توجہ کو مبذول کرانے کے لیے، چونکانے کے لیے. غور سے سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں یقین فرما لو، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے. رب العالمین خالق فطرت کی یاد سے دلوں کو طمانینت خاطر نصیب ہوتی ہے. نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، او جی دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے. حضرت علامہ سے پوچھو، رسول اکرم سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے اپنے مولا کریم کو منانے کے لیے. ان کے سامنے اللہ کی تحمید، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تمجید، اللہ کی تکبیر، اللہ کی توحید کی ترانے گاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی فازع لفظ فازعن کوئی تکلیف پریشانی آتی تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو طمانینت خاطر ملتی ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، راحت ملتی ہے، مسرت ملتی ہے، شادمانی ملتی ہے. ہاں جی، انبساط کی کلیاں چچکتی ہیں اللہ کی یاد سے، عبادات سے. اور عبادات کی کتنی قسمیں ہیں میں ان کی طرف نہیں جاتا. جتنی عبادات کی اقسام ہیں، ان عبادات میں سے ایک عبادت اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرسٹ ٹائم جب حکم فرمایا تو 2 ہجری تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 2 ایئرز 2 سال گزر گئے تھے. مکہ میں نہیں، مدینہ میں. یہ ایک علیحدہ عنوان ہے جسے میں چھیڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے نہیں وہ مجبوری کی بنا پر کھانا وغیرہ ملتا نہیں تھا. منکر حدیث ایسے من چلے ہیں چامے چولہے، میں چامے چولہا کہنا منکر حدیث. اور نہیں مجبوری کی وجہ تھی کا روزہ رکھ لو. ان بے وقوفوں سے کوئی پوچھے اگر مجبوری سے رکھنا ہوتا، علامہ صاحب سب سے زیادہ دور مکی دور تھا. کیا خیال ہے؟ جب صحابہ کرام ایک کھجور کے چند دانوں پر اور پانی پی کر میدان بدر میں کفر کے چھکے چھڑاتے تھے. مجبوری کا تو وہ زمانہ تھا. زمانے کے بے وقوف، مدنی دور میں تو مجبوری ہے ہی نہیں. خیر، اس پر میں کافی سارے دلائل رکھتا ہوں، اس سر پہ جانا نہیں چاہتا، میں اپنے لائن پہ آتا ہوں. 2 سال گزر گئے. شعبان کا آخری دن تھا اور منڈے کا دن تھا. منڈے کا روز تھا، شعبان کی آخری تاریخ تھی، 2 ہجری تھی. سب سے پہلے جب رب خالق فطرت نے اہل ایمان کو یہ حکم کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے اہل ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. کچھ کیفیات میں فرق تھا، پر روزے کا وجود پہلے ہی تھا. اچھا، قرآن پاک میں جتنے احکام آئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض دفعہ حکم فرمانے کے بعد یہ بتا دیا ہے کہ کیوں یہ بات مانو. بعض مقام پر کیوں کا جواب ریزن بتایا ہے، اور بعض مقامات پر ریزن نہیں بتایا. اہل ایمان کو ایمان کیا مجبور کرتا ہے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ جہاں خالق فطرت نے کیوں کا جواب دیا ہے اس وقت بھی ہمیں کہنا چاہیے آمنا وصدقنا. اور جہاں رب العالمین نے کوئی حکم کیا ہے اور اس کا فلسفہ بیان نہیں کیا، کیوں کا جواب نہیں دیا، ریزن نہیں بتایا کہ میری بات کیوں مانو، ایمان والا کیا کہے گا؟ آمنا وصدقنا. اللہ میاں تیرا حکم
تیرے پیغمبر کا حکم بس حکم آتا جائے گا. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان احمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. اللہ کا حکم آ جائے, رسول اللہ کو کیوں نہیں پوچھا کرتے اہل ایمان, ہر بات پہ کیوں؟ یہ ابو جہل کی ادا ہے, اور ہر بات پہ یس یہ صدیق کی ادا ہے. سمجھ آئی بات؟ ابو جہل کہتا ہے کیوں, صدیق کہتا ہے یس. تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ میں کہا کرتا ہوں حاجی صاحب, سورج کی کرن دونوں پہ پڑھی, ابو جہل پہ بھی صدیق پہ بھی. خدا رے قسمت تو دیکھو, ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے. او کیوں لوٹدا رہیا ابو جہل, کیوں لوٹدا رہیا, کیوں, کس طرح تو آسمان پہ چلا گیا؟ صدیق نے کہا جو بات میرے محمد کی زبان سے نکل جائے اس دن ہم یس کر لیتے ہیں. ابو جہل نے کہا عقل نہیں مانتی. صدیق نے کہا جس دن میں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے میں نے عقلوں کو اس دن جواب دے دیا ہے. میں کہا کرتا ہوں اقبال کی زبانی کہ اچھا رہے پاسبان عقل ساتھ ساتھ, لیکن یار کبھی کبھی اسے اکیلا بھی چھوڑ دے. عقل کو ساتھ رکھیا کر, اے ٹریکٹر کو قائم رکھیا کر, پنجابی ساڈی زبان وچ اینو قائم رکھیا کر. لیکن جب مدینے والی سرکار کی زبان سے موتی نکل جائے کہا کر آمنا وصدقنا. سمجھ آئی بات؟ ہاں, مدینے والے سرکار کی زبان سے جملہ نکلے پھر کسی پیر کی بات بھی اس کی اہمیت نہیں. اللہ کی قسم ہے میں کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں, میں فرقہ واریت نہیں, آپ سے مجھے محبت ہے, آپ سے بھلائی کی وجہ سے میں یہ جملہ بول رہا ہوں. جب سرکار دو عالم کا فرمان آ جائے تو کسی پیر کی بات مانی نہیں جا سکتی. جب کملی والے کا ارشاد آ جائے تو کسی امام کی بات نہیں مانی جا سکتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں امام کی گستاخی کر رہا ہوں. میرے اس شیخ محترم, میرے استاد محترم محدث جلیل حضرت محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم پر اماموں کی گستاخی کا کیوں الزام لگاتے ہو؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ امام اگر اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو میرا اللہ اسے ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں, اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہو تو ایک اجر پھر بھی میرا اللہ عطا فرماتے ہیں. اور جو جماعت ایک اجر کے قائل ہو وہ جماعت آئمہ کی گستاخ کیسے ہو سکتی ہے؟ علامہ صاحب ٹھیک ہے. لہٰذا ہم آئمہ کی بات, آئمہ سے محبت کرتے ہیں, آئمہ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, آئمہ کا احترام کرتے ہیں. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ میرا نبی امام دا. اللہ اکبر ہے. مجھے کہاں یاد گئی بات, حضرت خطیب پاکستان حضرت شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمایا کرتے تھے نا, میرا نبی امام دا, اوے میرا نبی امام دا, سارے اماموں سے میرا نبی سب سے بڑا امام ہے. سمجھ آئی بات؟ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر, بت لاکھوں جس نے توڑ دیے, اور دنیا کو دیا, لو جی سیرت بھی آ گئی, دنیا کو دیا پیغام سکون, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس جانے جہاں کی باتوں میں, اس جانے جہاں کی باتوں میں کچھ لطف ایسا ہم نفسو, میرے پیغمبر کی حدیث کے اندر, میرے پیغمبر کی بات کے اندر, میرے پیغمبر کے ارشاد کے اندر اس محسن عالم نے حساں کیا کیا نہ دیا, انسانوں کو دستور دیا, منشور دیا, کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے, کچھ روکا ہے کچھ پر اپنانے کا حکم کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. میرا نبی امام دا, اوے می ورے درود سلام دا. حضرت شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا میرا نبی امام دا,
اوے میورے درود سلاماں دا اساں غلام انہاں دے غلاماں دا سر جدے ادا سے رائے. سمجھائی بات؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاک محمد الرسول اللہ سب سے بڑے امام ہیں. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ بات میں منکر ہونا چاہوں بھی تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ تو آگے ریکارڈ میں. جاؤ ساری دنیا کے فرقوں سے پوچھو درود کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اردو کی کتابیں چھپ چکی ہیں کہ درود شریف کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. اردو کی کتابیں چھپی ہیں. ابھی 4 ہفتے پہلے میں نے کتاب پڑھی. لیکن دنیا میں ایک جماعت ایسی ہے جن کا نام اصحاب الحدیث ہے، جن کا نام اصحاب الحدیث ہے، اور اصحاب الحدیث کا ہی ترجمہ ہے نا اہل حدیث، جن کا نام اصحاب الحدیث ہے. دنیا میں یہ واحد ایسی جماعت ہے جس کے نزدیک درود شریف نماز کا پارٹ ہے، رکن. نماز کے درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اے جڑا میں سننا رہنا کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، اور ہمارے نزدیک فاتحہ کے بغیر بھی نماز نہیں اور درود کے بغیر بھی. تو تسی آپ پہ فیصلہ کر لو یہ کس تے فٹ ہوتا ہے. میرے پیارے بھائی ساڈے تے کیوں الزام لگانا ہے؟ اسی تے فاتحہ دے بھی قائل ہیں تے درود دے بھی قائل ہیں، دونوں دے بغیر نماز نہیں. اپنے گھر ذرا پھیرنا. لیکن یہ میں نے محبت کی وجہ سے سمجھانے کے لیے بات کہی ہے، کسی کو نفرت نہیں دلائی، کسی سے میں نفرت نہیں کرتا. کیوں؟ اگر آدمی روڈ سے نفرت کرے گندگی صاف کرنے والا، تو جو صاحب وہ روڈ کون صاف کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر روڈ گندگی صاف کرنے والا، روڈ صاف کرنے والا گندگی سے نفرت کرے، روڈ کون صاف کرے گا؟ دوسری مثال، یہ میں نے سوٹ پہننا ہے، اگرچہ نیا کپڑا ہو تو یہ میلا ہو جائے تو میں اس کو دھو کے گلے میں ڈال لوں یا باہر پھینک دوں؟ بھائی دھو کے گلے میں ڈال دو. بھائی میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ مسلمان کے اندر کوئی تھوڑی بہتی اگر کمزوری آ جائے تو میں اس سے نفرت کیوں کروں؟ میں اس کو مسجد سے باہر کیوں نکالوں؟ کیوں حضرت صاحب؟ میں مسجد سے کیوں نکالوں؟ میں تے سینے لاں گا، میں تے پیار کراں گا. تے جے مینوں آکھے کہ تو وابی، تے میں انشاءاللہ کھنڈ دی روڑی منہ چ پا دیاں گا. کیوں بھائی؟ انہیں کوئی دشمنی کی تھی؟ انہیں بھی دشمنی تھوڑی کی تھی. وہ یہ کہہ رہا نا یہ رب والے نے، یہ رب والے نے، انک انت الوہاب، یہ رب والے. تے جے تانوں کوئی رب والا ملائے تے پھر تسی انہوں وٹا بارسو یا محبت کرسو؟ میں تو دے منہ کھنڈ پاؤں گا، شکر پاؤں گا کیونکہ میں نے رب نال ملا لیا. تو میرے قابل احترام بھائیو، پھر آؤ عبادات میں سے ایک قسم ہے روزہ، جو بات یاد ہے میں جو کر رہا تھا؟ بول تو نہیں گئے؟ اچھا، میری تھوڑی سی عادت ہے اگر وہ تھوڑی سی شاخیں نکلے نا تو میں شاخوں میں جا کے پھر انشاءاللہ واپس آ جایا کرتا ہوں. تو آپ کو بھی یہی عادت ڈالتا ہوں کیونکہ موضوع پہ رہنا چاہیے. شاخیں تو پھر نکلتی ہے نا، درخت کا درخت ہوتا ہے وہاں سے کوئی شاخیں تو ہوتی ہے نا جی. اچھا خیر، یہ جو عبادت ہے روزے والی، یہ کیسی عجیب عبادت ہے. آج میں یہ عرض کر رہا ہوں رمضان، روزہ اور اس کا پیغام. ٹھیک ہے جی، اس کا پیغام سنیے. روزہ کیا چیز ہے جس کا فلسفہ یہاں بیان کیا کہ لعلکم تتقون. یہاں اللہ نے ریزن بتا دیا کیوں رکھو. تمہیں تقوی سکھانا چاہتے ہیں. کیوں روزہ رکھو؟ تمہاری تقوی کے لحاظ سے تربیت کرنا چاہتے ہیں. روزہ اس لیے رکھو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ کے ولی بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے. سب سے پہلے ہندوستان میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں. انعام کیا ملا؟ بازو توڑ دیے حضرت شاہ ولی اللہ کے، بازو توڑ دیے گئے. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے میرے دوستو دین سنانا. جو مولوی کہتا ہے کہ میرے تے ساری دنیا خوش ہے،
میں کہتا مطلب وچو پکا منافق ہے، نبی تے سارے تے کوئی خوش نہیں ہوئے، تیرے تے کیویں سارے خوش نے؟ یہ مطلب ڈنڈی مارنا ہے نہیں، ٹھیک ہے نہیں، میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ مطلب ہے اماموں پہ ہر کوئی خوش نہیں ہوا، نبی پہ ہر کوئی خوش نہیں۔ نبی پاک کا چچا خوش ہوا نا حضور پر، امام مالک پہ بادشاہ خوش ہوا، امام احمد بن حنبل پر بادشاہ خوش ہوا خلق قرآن کے بارے میں؟ نہیں، کہتا میرے تے جی کوئی ناراض نہیں، مطلب ہے یوں بھی ٹھیک ہے یوں بھی ٹھیک ہے۔ ہاں میں ان کو کہا کرتا ہوں آلو جیڑا سبزی وچ بھی پی جاتا ہے تو گوشت بھی پی جاتا ہے، گول بول نہ پھرول اپنے ہی گول، بس آلو شریف۔ گل جو صحیح نہیں کرنی بھائی، گل صحیح کرنی چاہیے لیکن طنز مار کے نہیں، محبت سے، پیار سے، تربیت سے، محبت کی بنا پر حق بات کرو، لیکن نفرت دلانے کے لیے نہیں، فرقہ واریت کے لیے نہیں، تربیت کے لیے، محبت سے رہنمائی کے لیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روزے کا ایک فلسفہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ سیاستدان بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، وہ مفسر قرآن بھی تھے، وہ اللہ کے ولی بھی تھے۔ فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے بھئی میں پوچھ لوں آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں تے حالی پلیٹ فارم میں بھی نہیں نکلیا، میں تے حالی پلیٹ فارم میں میں حالی توحید بن رہا تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ فرماتے ہیں وَالصَّوْمُ حَسَنَةٌ عَظِیمَةٌ، روزے والی عبادت عظیم عبادت ہے، روزے کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ یقوی الملکیت، روزہ انسان کی روحانیت کو مضبوط بناتا ہے، سٹرونگ بناتا ہے۔ تو مضمون یاد ہے انسان کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ دو چیزوں۔ مضمون یاد ہے؟ ایک جسم ایک روح۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وَالصَّوْمُ حَسَنَةٌ، بہت بڑی عظیمت اور نیکی ہے، یقوی الملکیت، حجت اللہ البالغہ، یقوی الملکیت، انسان کی روحانیت مضبوط بناتا ہے یہ روزہ۔ اور اگلی بات وَيُضْعِفُ الْبَهِیمِیَّۃَ، اس جسم کے اندر جو حیوانی طاقتیں ہیں، نفسانی طاقتیں ہیں خواہشات کی، اسے روزہ توڑتا ہے، کمزور بناتا ہے۔ سمجھیے میرے پیارو، اسے روزہ کمزور بناتا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں یار آج تے مر چلے روزہ رکھ کے مر چلے، در حقیقت اللہ کی منشا یہی ہے کہ اس حیوانیت میں کمزوری آئے۔ اور آپ یقین فرمائیں جب اس باڈی میں کمزوری آئے گی حیوانی طاقت میں تو آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی، اور جب روحانیت مضبوط ہوگی تو پھر اگر آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہوگا، آپ کہتے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب محمد کی قسم آپ کے دل کو سکون چین ملے گا۔ پہلے ترجمہ سیکھو نماز کا، مزہ آئے گا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر آپ کا دل چاہے میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو اس کا بھی نسخہ ہے، اور اگر آپ چاہو اللہ آپ سے باتیں کرو تو میں اس کو بھی نسخہ بتاتا ہوں۔ اچھا جب آپ چاہو کہ میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں آپ نماز پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اللہ سے باتیں نہیں ہیں؟ جب میں کہا کرتا ہوں جب تمہارا دل چاہے میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھو، اور جب تمہارا جی چاہے اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرے تو آپ قرآن پڑھ لو، پڑھو قرآن۔ یہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں، اللہ تم سے باتیں کرتا ہے۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ باتیں کرتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہاں بھی ہے نا جی لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، دیکھو جی اللہ تم سے باتیں کرتا ہے، جب جی چاہے کہ میں رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں نماز شروع کر لو، اور جب جی چاہے اللہ ہم سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرو، انشاءاللہ دونوں مقصد پورے ہوتے جائیں گے کہ نہیں ہوتے جائیں گے نا؟ سمجھیے بات۔ فرماتے ہیں وَيُضْعِفُ الْبَهِیمِیَّۃَ، روحانی طاقت مضبوط ہوگی اور حیوانی طاقت کمزور ہوگی۔ آگے شاہ صاحب روزے کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ فِي صَيْقَلَةِ وَجْهِ الرُّوحِ، روح کے سیکل کرنے میں، روحانیت کو مضبوط بنانے میں،
روح کو قلی کرنے میں اس روزے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. وقہر الطبعیت، نفسانی خواہش کا زور توڑنے سے روزے سے بڑھ کے میرے دوستو کوئی عبادت نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ الْخَطَايَا، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بقدر مَزْمَحَلَّ مِن صورت البہیمیت، جس طرح حیوانی طاقت کمزور ہوتی جائے گی اسی طرح گناہوں پر رب العالمین خط تنسیق کھینچتے جائیں گے، گناہوں کو مٹاتے جائیں گے. بھائی ان میری باتوں سے آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ بولو تو صحیح. اور جس سیف الملوک دا دل چاہتا ہے تو وہ بھی میں کاری ہوں پورا. مینو کو کہنے لگا مولانا صاحب مینو ایک ریل تے پڑھ کے دیو سیف الملوک دی، ہمارے بریڈ فورڈ میں ابھی زندہ ہے بندہ. وہ مجھے کہتا ہے ایک مینو بڑی شوق ہے کہ سیف الملوک دی ایک مینو کیسٹ پڑھ کے دیو. میں کہا ٹھیک ہے تو لے آویں گا یا میں اپنے کو کیسٹ دے دوں؟ اگر نہیں میں لے آواں گا. میں کہا نہیں تو رہنے دے میں دینا. میں کیسٹ لی اور میں نے قرآن پاک کے 2 رکوع بھر دیے. قرآن پاک بھر دیے. وہ کھڑی شریف والے ہمارے بھائی دوست ہیں ہمارے، میں نے ان کو ریل دے دی. سننا ذرا. اوکے جی مولانا صاحب یہ تو قرآن پاک سی، میں کچھ اور کیا سی تے تسا میں نے قرآن پاک پڑھ کے دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اپنی اپنی طبیعتیں ہیں جی ہیں، یہ تو اپنے اپنے مقدر ہیں. کسی کے مقدر میں کلام الہی ہے تے کسی کے مقدر میں نہیں میں رانجا رانجا کہندی تیرے میں آپ رانجا ہوئی. میں پوچھا مولوی نو بھی داڑھی تو پوری رکھی ہوئی ہے تو تے سر تے کلا بھی ہے تے دا ہوئی اے مردو تینوں بڈھی پڑھن دا کیوں شوق ہے؟ رانجا رانجا کہندی تیرے میں آپ ہی رانجا ہوئی. اللہ اکبر. جدو عقل پہ پردے پڑ جائیں حضرت شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں وہ شیطان پوچھتا ہے بے وقوف کتنے رہندے نے، اوتھے ڈیرے لگا لیتا ہے. حضرت خطیب پاکستان کی باتیں بھی عجیب و غریب ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ انہیں طریق رحمت فرمایا. جی میرے وہ پیر تھے جی، اسی بھی پیروں دے قائل ہیں، ہم بھی ولیوں کو قائل الحمدللہ. اصلی ولی آئی ساڑھے سارے. حضرت عبد القادر جیلانی اللہ کی قسم ہے نہیں ساڑھے پکے ساڑھے، کھیر کھان واسطے نہ کے رکھ لے. میں اب اس طرف نہیں جاتا ورنہ ان کی کتاب کا نام ہے مرعۃ الحقیقت. کیا نام ہے؟ مرعۃ الحقیقت. ایک تو غنیۃ الطالبین ہے، ایک مرعۃ الحقیقت. میں سناتا ہمارے ہیں کہ نہیں، خیر یہ موضوع دوسرا ہے. تو میرے دوستو روزے سے کیا ملتا ہے؟ وَيَحْصُلُ بِهِ تَشَبُّهٌ عَظِيمٌ بِالْمَلَائِكَةِ، روحانیت مضبوط، حیوانی طاقت کمزور، گناہ کے خاتمے کا سبب. وَيَحْصُلُ بِهِ تَشَبُّهٌ عَظِيمٌ بِالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے ساتھ تشبیہ ہو رہی ہے. فرشتے کھاتے پیتے ہیں؟ نورانی کھاتے؟ بولو تو صحیح، سارے بولو یار. نورانی کھاتے؟ رب دے نورانی نہیں کھاتے تے پاکستان دے نورانی ایک برکی بھی نہیں چھڑ دے. رب دے نہیں کھاندے نورانی. پاکستانی نورانی جیڑی شے اللہ بجائے بغیر ڈکار مارے ہڑپ چل اندر، نہ فکر نہ دھوکھا، نہ فکر نہ فاقہ، نہ دھوکھا نہ غم. کمائیں گے احمق اور کھائیں گے ہم انشاءاللہ. وَيَحْصُلُ بِهِ تَشَبُّهٌ عَظِيمٌ بِالْمَلَائِكَةِ، روزے سے فرشتوں کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے. وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى، اسی لیے تو میرا مولا فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں ہی دینے والا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی کیا مطلب میرے لیے ہے؟ بھائی نماز تو دوسرا نمازی دیکھ رہا، کیوں حضرت صاحب نمازی کو دوسرا نمازی دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے. اچھا زکوٰۃ چھپ کے دے کسی کو پتہ نہ چلے تو جس کو دی جا رہی ہو اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. باقی رہی حج، حاجیاں نے تو ماشاءاللہ بورڈ لگائے ہوئے کیوں بھائی جناب عبدالرشید صاحب حاجیاں نے تے بورڈ لگائے جان تو پہلے کتھے چلے ہو آکھے حاجیاں نو ملن واسطے چلے، پتہ نہیں نام کتوں حالی حج کیتا نہیں پہلے ہی نہ تو حاجیوں پتہ نہیں نام کتوں مل گیا تے جے نہ کوئی بلاوے اور بورڈ لا لیندے. انہیں تے بورڈ لائے نے. نمازی نو دوسرا نمازی دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو دوسرا زکوٰۃ جس کو دی وہ دیکھ رہا ہے. لیکن سانو کی پتا روزہ کہتا ہے، حضور فرماتے میرا اللہ کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میں دیتا ہوں. سانو کی پتا ہے ایتھے روزے دار ہے اور تو غسل خانے جا کے ایک پیالہ چاڑ لگے تو سانو کی پتا.
کوئی پتہ نہیں نا. فرمایا روزہ میرے لیے ہے. جب یہ میرے لیے ہے تو پھر کیا ہے؟ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اپنے غیر محدود خزانوں سے اس کا اجر جزیل اور اس کے بدلے بھی میں دینے والا ہوں. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا کہ روح کو یہ مضبوط کرتا ہے بفضل اللہ تعالی. میں دلیل کے بغیر کبھی نہیں بولا کرتا. دلیل اور میرے رب کا یہ میرے پر فضل ہے، میرے مولا کریم کا فضل ہے. بڑیاں میرے مخالفین نے وہ کیسٹاں یوٹیوب تے کوشش کر 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 سر گنجے ہو گئے نے. گل ایک بھی نہیں ملی 40 سال چ. اللہ دے فضل و کرم نال گل کیوں نہیں ملنی؟ اللہ کی قسم ہے میں اسے چھوڑ کے کہیں جاتا ہی نہیں. میرا روٹ یہ ہے، بلکہ میری جماعت کا روٹ قرآن و سنت ہے. بھائی کیوں سر کھپا، میں کہا کرتا ہوں مفتیوں کیوں سر کھپاتی ہو؟ نہیں ملے گی. میں اس روٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں ہوں. کیا چیز ملے گی؟ میری کمزوری آپ کو کیا ملے گی؟ ہاں غلطی تو ہو سکتی ہے، مسٹیک بتقاضا بشریت، غلطی تو ہو سکتی ہے. اچھا الحمدللہ میں نے دعویٰ کیا کہ روزہ خالی پیٹ ہونا، روحانیت مضبوط ہوتی ہے اور باڈی میں ویکنس ہوتی ہے، اور یہی مقصود ہے اللہ کا. سمجھ آئی بات؟ لو پھر اس پہ ایک ذرا دلیل سن لو. میں دلیل قرآن پاک سے دیتا ہوں. اگر آپ نے کبھی زندگی میں سنی ہے تو الحمدللہ، اور زندگی میں کبھی نہیں سنی تو اللہ کے فضل و کرم سے چلو ایک طالب علم کی طرف سے آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. میں قرآن پاک پیش کرتا ہوں. قرآن پاک میں موجود ہے، سنیے ذرا. اس بات کو توجہ سے سنیے، غور سے سنیے. اللہ کیا فرماتے ہیں. پہلے میں آیات پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کا انشاءاللہ رزلٹ نکالتا ہوں. دعویٰ میرا کیا ہے؟ روزے سے باڈی کمزور ہوتی ہے، روزے سے جسم ویک ہوتا ہے، لیکن اس کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے اور انسان کو عظمت ملتی ہے. ٹھیک ہے، اب سنیے قرآن. سنا دوں تھوڑا سا قرآن؟ جزاکم اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. ماشاءاللہ الحمدللہ. چنگے کام تھے. اللہ بھی کیا ہے سبحان. کتھے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اتنے بڑے کام تھے، اللہ نے بھی کیا ہے سبحان. اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فرمایا کہ میرے محبوب تیرے رب نے جب فرمایا فرشتوں کو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. جب تیرے رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں بشر، میں بنانے والا ہوں. اچھا سمجھ کے بنایا کہ برا؟ اللہ تعالیٰ غلطی کرتا ہے؟ الیاذ باللہ. قرآن کے 16ویں پارے میں لکھا ہوا ہے سورہ مریم میں محبوب وما کان ربک نسیا، تیرا رب تو نہیں بھولتا. نہ صابر قرآن کی. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے میں بنانے والا ہوں بشر، تو بشر اچھا سمجھ کے نام رکھا یا برا؟ تے پھر رب دا اچھا سمجھے ہوئی چیز بنائی ہوئی انہوں اچھا سمجھنا چاہیے کہ برا؟ غور کرو، میں توجہ دلا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے تو بشر کو اچھا بنایا ہے اور بلکہ دوسروں کو تو امر کن سے بنایا ہے، بشر کو تو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اب آؤ حدیث کی طرف، قرآن سے ذرا حدیث کی طرف. فرشتوں نے کہا اللہ میاں یہ انسانوں کو تو کھانے دیتا ہے، پینے دیتا ہے، لباس دیتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، اتنی شانیں دی ہیں، فضیلتیں دی ہیں، رفعت دی ہے، بلندی دی ہے، عظمت دی ہے. اے مولا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، یہ فضیلتیں ہمارے لیے آخرت میں آپ نے رکھی ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟
فرمایا فرشتوں تم نے کیسا عجیب کوشچن کیا ہے، بھلا مجھے یہ تو بتاؤ، ایک مخلوق کو بنایا میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اور ایک کو بنایا میں نے امر کن کے ساتھ، بھلا جو کن سے پیدا کی ہوئی ہے اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ جنوں ہاتھ نال بنایا انہوں برا نہ سمجھیا کر. سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ماشاء اللہ تھوڑی ہاں جی دی بھی مینوں سمجھ آ گئی. بالکل تھوڑی ہاں جی دی مینوں پوری سمجھ آ گئی ماشاء اللہ. فرمایا کہ انی خالقم بشرا من طین، میں مٹی سے بناؤں گا. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اسے میں ٹھیک ٹھاک بنا لوں. توجہ ہے، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک بنا لوں، بشر بن جائے، ڈھانچہ بن جائے، پیکر بن جائے، ہیولا بن جائے، پوری باڈی بن جائے، تو اس وقت سجدہ جائز تھا. اس وقت سجدہ جائز تھا، لیکن باڈی بننے پر ابھی سجدے کی اجازت. باڈی بننے پر باڈی آدم علیہ السلام کی، نبی کی، پہلے بشر کی، آدم علیہ السلام کی باڈی بننے پر جس دور میں سجدہ جائز تھا ابھی تک نہیں جائز. اور آگے کیا لفظ ہے؟ کب سجدہ جائز ہوگا؟ فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں روح پھونک لوں. روح ہو تو جس دور میں سجدہ جائز، روح کے ہوتے ہوئے باڈی کو سجدہ جائز ہو سکتا ہے. اور اگر باڈی میں آدم کی ہو، روح نہ ہو، تو اگر سجدہ اس دور میں جائز سجدہ نہیں. پتہ نہیں میں کی کہہ رہا ہوں. ماں نو پوچھ، اماں جان تیرا پتر مر گیا، اج 2-3 دن ہو گئے، اماں تیرا پت پیا ہے، انہوں کی کریے؟ اماں کی کر دی؟ بیٹا بیٹو یہ جڑا مریا ہے یہ ہن میرا پت نہیں، یہ بت اینو لے جاؤ، یہ دے وچ روح نہیں، اینو دفن کر جاؤ. امی جان تیرا پوت کہتے نہیں یہ بت ہے، اینو میں ہن کی کراں؟ جلدی جلدی لے جاؤ، بدبو پھیل جائے گی. جب سجدہ جائز تھا اور اس میں روح نہیں تھی تو وہ سجدہ آدم کو بھی نہیں جائز. سمجھے بات؟ کب جائز ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. آدم میں باڈی بنا لوں ٹھیک ٹھاک، روح پھونک لوں، بندہ بن جائے آدم، تو چونکہ اس وقت جائز تھا. اب کیا کرو؟ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اب سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ، کیونکہ اس وقت جائز تھا. ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہوا اب کسی باڈی کے اندر روح نہ ہو، وہ قبر میں ہو، تو وہاں سجدہ نہیں. اگر میری بات یقین نہیں، ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. تیرے امام نے لکھا ہے، کتاب کا نام ہے زبدۃ الزکیہ. زبدہ کہتے ہیں مکھن نو، زبدہ کہتے ہیں مکھن نو. کتاب کا نام ہے زبدۃ الزکیہ، پاک مکھن، فی حرمت سجدہ تحیہ، تعظیمی سجدہ حرام ہونے کے لیے کتاب کا نام ہے. چلو علامہ واجد صاحب سے میرے ساتھ اختلاف کر، حضرت اعلیٰ کی بات تو مان. زبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدہ تحیہ، وہ بھی لکھا ہے کہ تعظیمی سجدہ اب حرام ہے. اچھا جی آگے اللہ کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا. ایک مردودہ ایسی انہیں انکار کر دیتا. خیر اس سائڈ پہ میں نہیں جاتا. اتنی بات آپ نے سماعت فرما لی، سن لی. اگلی بات کروں، سمجھیے ذرا. میں نے کیا کہا تھا کہ باڈی ویک ہوتی ہے، روح سٹرونگ ہوتا ہے، اور ویک ہوتی ہے بھوک سے باڈی.
اور روحانیت میں ترقی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے, سجدہ کیا نا فرشتوں نے. اب سوچو, تقریر میری ساری بھول جائے, یاد رکھ لو تو مسئلہ حل ہو گیا. اب سوچو کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ کب بنے؟ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ اس وقت بنے جب باڈی ٹھیک ٹھاک ہو گئی اور روح پھونکی گئی. ابھی دنیا کی کوئی غذا فوڈ ان کی باڈی میں نہیں گئی تھی. قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان, میرے ماں باپ قربان. آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ کب بنے؟ جب باڈی کے اندر کوئی دنیا کی مادی غذا نہیں پہنچی تھی. اس وقت روحانی, حالانکہ نبی کی روحانیت علامہ صاحب پہلے بھی بلند ہوتی ہے, لیکن اس وقت اور بلند تھی. جسم باڈی تیار ہوگی لیکن اندر کسی قسم کی غذا نہیں پہنچی. رب نے فرمایا جب میرے آدم کی باڈی میں غذا نہ پہنچے اور اس کی روحانیت بلند ہو, اے فرشتوں اب میرے آدم کو سجدہ کرو. سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ آئیے سمجھ, نقطہ یاد رہے گا. دلیل قرآن سے دی ہے نا جی, میں کیوں ہٹا قرآن تو باہر جاؤں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ قرآن و سنت کو اللہ ہمارے لیے مشعل راہ بنائے. تو پھر یہ سبق یاد رہے گا کہ آج کے بعد تو آپ تو نہیں کہے گو جی روزہ آپ مار چل رہے ہو, مار چل رہے ہو, مار چھڑے آج روزہ, نعوذ باللہ من ذالک. اور جدو تو مر رہا, تیری باڈی مر رہی, اللہ کی قسم تیرا روح مضبوط ہو رہی ہے اور اس وقت مزہ آتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آدھا گھنٹہ پہلے افطاری سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کافی کمزوری ہوتی ہے. میرا اپنا تجربہ ہے, پتہ نہیں آپ مانے یا مانے نہ مانے, افطاری سے آدھا پونا گھنٹہ اکیلا بیٹھ کے تلاوت کرنے کا کوئی مزہ ہی اور اللہ نے رکھا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. میرے دوستو, حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ کب بنے؟ جب روحانیت اعلیٰ درجے کی تھی. حالانکہ ہر نبی کی روحانیت اعلیٰ ہوتی ہے لیکن اس ادا سے اور اعلیٰ بن گئی. تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اس مہینہ میں کیا تحفے میرے اللہ نے تیار رکھے ہیں. سنیے, جناب ابی ہریرہ سب کو رضی اللہ. بھئی آپ تھک تو نہیں گئے؟ جے تھک گئے ہو تو بس کر دیں. ماشاء اللہ, انہیں وعدہ کتا سی گھنٹہ پر گھنٹہ ہو گیا ہے نا جی. اچھا, مجھے کوئی پتہ نہیں تھی میں کہاں سے شروع کروں گا, کدھر چلو جاؤں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کلواتے ہیں جو بات کلاتے ہیں. ہاں جی, صرف 11 مرتبہ پہلے آپ سے بھی عرض کرتا ہوں یہ پڑھا کرو, رب اشرح لی صدری ویسر. 11 ٹائم پڑھ لو, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ہاں جی, اللہ جانے. پھر یہ بندے کا اختیار نہیں, میرے مولا کا اختیار ہے. کسی کا کمال نہیں, اللہ کا. جو اللہ چاہتے وہی ہوتا. نہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا, جو میرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت امتی 5 خصال فی رمضان. میری امت کو میرے اللہ نے 5 خوبیاں عطا فرمائی ہیں رمضان کے مہینہ میں. کتنی خوبیاں؟ اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان. رمضان کے مہینے میں میری امت کو رب العالمین نے 5 خوبیاں عطا فرمائی ہیں. لم توتها امت قبلہم. کسی نبی کی امت کو یہ خوبیاں نہیں ملی جو میری امت کو میرے اللہ نے یہ خوبیاں عطا فرما رکھی ہیں. کون کون سی؟ پہلی خوبی فرمایا کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کے منہ کی سمیل, اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں پیاری اور پاک ہے. نمبر 1. اور اگر اس کی تفسیر کروں اثر یہی ہو جائے گی, میں شارٹ کرتا ہوں. میرے امتی, میرے روزے دار کے منہ کی سمیل یہ کستوری سے بھی زیادہ میرے اللہ کو پیاری ہے, پسند ہے. اور دوسری بات کتنے خوش نصیب ہیں آپ
रहमत आलम फरमाते कि वतस्तगफिरु लहुमुल मलाइका, और तुम अपने लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो, अल्लाह के फरिश्ते भी तुम्हारे लिए कह रहे हैं कि अल्लाह मियां रोजेदारों को बख्श छोड़। अल्लाह अकबर। नंबर 2। नंबर 3, इस पर भी बात बहुत लंबी हो सकती है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िब व अंत फ़ीहिम, और एंड पर है वो हम यस्तग़फिर, बहुत लंबी हो सकती बात। नंबर 3, वयुज़य्यिनुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला कुल्ल यौमिन जन्नतहु, जन्नत सोहनी है कि नहीं? सोहनी है ना? कितनी सोहनी है? बड़ी सोहनी, और पहले ही सोहनी। तो मेरे दोस्तों, जन्नत चाहिए? चाहिए। अल्लाह के मीठे पैगंबर ने फरमाया मांगा करो, जन्नत मांगा करो, लेकिन जन्नतुल फिरदौस। यहां से भी एक मुझे याद आ गई बात, याद रखो, जन्नत मकसूद नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन मांगनी है, मांगनी पर मकसूद नहीं है, असल मकसद नहीं है। असल मकसद विच कोई हो रहे ओ किए, ओ मकसद है दीदार खुदाबंदी। और सुनिए बात, जन्नत मकसद नहीं, मकसद है दीदार खुदाबंदी। फिर हम जन्नत क्यों मांगते हैं? और जन्नत महल है दीदार खुदाबंदी का, जन्नत महल है दीदार खुदाबंदी का, इसलिए मांगो। लेकिन मकसद क्या है? दीदार खुदाबंदी। एक माई गुजरी है राबिया बसरी, कोई हदीस तो नहीं उदी की गल है, पर उन्हें एक नुकता समझाया है, उन्हें गल समझाई है, बाज दफा अल्लाह वाले समझा देते हैं। उदी की बात है, कोई हदीस नहीं, मैं बयान करता हूं। राबिया बसरी ने, भाई अब्दुर्शी साहब, एक हाथ में पानी का जग या लोटा पकड़ा और दूसरे में अलामा साहब उसने कोई आग जलाई, किसी चीज के साथ आग। देखो समझाने के तरीके होते ना। किसी ने पूछा राबिया बसरी कहां जा रही है? तो क्यों जा रही है? ये क्या तू नहीं कर रही? एक हाथ में पानी का जग, दूसरी में ये आग, ये क्या मतलब? तो आगे से कहती है, जो वो कहती है वो कर तो नहीं सकती थी, पर उन्हें गल समझानी सी। कहती है एक हाथ में पानी है, एक में आग है, इस पानी के साथ जहन्नम को बुझाने जा रही हूं और आग के साथ जन्नत को जलाने जा रही हूं। ओ अल्लाह दी बदिए, तेरे तो बस गल नहीं, ये तू की गल कर छड़ी। भाई कोई जन्नत को जला सकता है? कोई दोज़ख को बुझा सकता है? क्यों? पूछने पर फिर मैं कह रहा हूं कि कोई हदीस नहीं है। एक अल्लाह की बंदी ने गल समझानी सी, और आ रही थोड़े सामने गल समझाई उन्हें। राबिया बसरी, ये तू हरकत क्यों की? तो कहने लगी, जहां तक मेरी स्टडी, मेरा मुताला, मुझे 2 किस्म के बंदे नजर आते हैं। या ये इबादत करते हैं जन्नत के तमे के लिए, या ये इबादत करते हैं जहन्नम से डरने के लिए। यही गल है ना, या करते हैं जन्नत के तमे के लिए, या करते हैं जहन्नम से डरने के लिए। ते मैनू ये गल्लां 2 पसंद नहीं। मैनू एक बंदा ये नहीं मिलिया कि ये आखण असी इबादत करने अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के लिए इबादत करता हूं। मुझे ऐसे बंदे चाहिए। क्यों? वो समझाना चाहती है, जिस पे अल्लाह राजी हो जाए, अपने प्यारे को जन्नत से महरूम नहीं करेगा। जिस पे वो राजी हो गया, अपने किसी प्यारे को जन्नत से महरूम नहीं करेगा और दोज़ख में जलाएगा नहीं। प्यारे को जिस पे वो राजी हो गया, तो असल बात ये है, रोजे में भी ये कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी, रोजा मेरे लिए है और इसका बदला भी मैं देता हूं। तुम कहना चाहिए अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, ये मेन चीज है। जैसा कि ये कहा गया, मेरे महबूब, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
لا شریک لہ. کسی اللہ کے نیک بندے سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہتا من اللہ، اللہ والو. کتھے چلے آئے؟ اللہ، اللہ وال. کردہ کیے للہ، اللہ کے لیے. من اللہ اللہ للہ، میری زندگی کا مقصد یہی ہے. تو ہماری عبادات، یہ ریاضت، رات کا قیام، دن کا سیام، اس میں بن جائے للہ. اور یہ رات کا قیام، دن کا سیام. کتنی حسین بات کہی کسی عربی شاعر نے. وہ کہتا ہے کہ آکم السیام مع القیام تعبدا، آکم السیام مع القیام تعبدا، فکلاہما عملان مقبولان. قم فی الدجا وَاتْلُ الْكِتَابَ وَلَا تَنَمْ إِلَّا كَنَوْمَةِ حَائِرٍ وَلَهَانِ. آگے کہتا ہے فَلَرُبَّمَا تَأْتِي الْمَنِيَّةُ بَغْتَةً فَتُسَاقُ مِنْ فَرْشٍ إِلَىٰ أَكْفَانِ. قُمْ فِي الدُّجَا وَاتْلُ الْكِتَابَ. اللہ اکبر. کہتا ہے آکم السیام مع القیام تعبدا، دن کے روزے کو رات قیام اللیل کے قرآن سننے کے ساتھ ملا دے. کیوں؟ فَكِلَاهُمَا عَمَلَانِ مَقْبُولَانِ، یہ دونوں عمل میرے اللہ کو بڑے پسند ہیں. قُمْ فِي الدُّجَا وَاتْلُ الْكِتَابَ وَلَا تَنَمْ. اوے اندھیریوں میں چل کے آ جا، اندھیریوں میں چل کے آ جا. قُمْ فِي الدُّجَا، اندھیریوں میں اٹھ کھڑا ہو، چل کے آ جا. وَاتْلُ الْكِتَابَ، اور قرآن پاک کی تلاوت کبھی سنا کر، کبھی کیا کر. وَلَا تَنَمْ، اور چھوڑ دے نیندہ. ساری زندگی سوتے ہی رہنا، ہی چھوڑ دے نیند. اگر سونا پڑے اللہ کا نومت حائرن ولہانی، اس طرح سویا کر جس طرح اوہ ڈرنے والا سوندا ہے. وہ ڈرنے والا سوندا ہے، اسی انہوں کہندے تب رکھتا رہندا ہے، اور ڈرنے والا سوندا ہے. ہاں دوسرے نے کہا اے نادان بھگت کرنی اپنی، اے پاپی پاپ بے چین کہاں. جب پاپ کی گٹھڑی سیس دھری، مڑ سیس پکڑ کیوں روت ہے. او نادان، او نادان، او نادان اٹھ جاگ مسافر. او نادان بھگت کرنی اپنی. بھگت کہندے نے مرضی نو، بھگت کہندے نے اپنی مرضی نو. او نادان قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی مرضیاں نہ کر. او نادان بھگت کرنی اپنی، اے پاپی پاپ میں چین کہاں. اوے پاپیا گناہ کرنے والیا، گناہاں وچ چین نہیں کدی ملدا ہوندا. پاپی پاپ میں چین کہاں. جب پاپ کی گٹھڑی سیس دھری، سیس کہتے سر نو، جدو گناہاں دی گٹھڑی سر تے رکھ لئی، پھر سیس پکڑ کیوں روت ہے. ہن سر پکڑ کے کانوں رونا ہے. اٹھ جاگ مسافر بھور بھئی. اور بھور بھئی دا مطلب ہے پو پھٹ پئیے. بھور بھئی، اٹھ جاگ مسافر بھور بھئی. اور صبح صادق ہو گئی ہے، پو پھٹ گئی ہے، کمبل چھڑ، رضائی چھڑ. اٹھ جاگ مسافر بھور بھئی، پو پھٹ پئیے. اب رہن کہاں جو سوت ہے. ہن رات کتھے جڑا لمیاں تان کے ستا ہے. جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سوت ہے سو کھوت ہے. او جڑا جاگدا ہے وہی کچھ پاندا ہے، تے جڑا ستا رہ گیا او دے مقدر بھی سوں گے نال ہی، ککھ نہیں ملنا. اٹھ جاگ مسافر ہوش میں آ، اور اپنے پیا سے، پیا کا مطلب اپنے خدا سے دھیان لگا. جب چڑیوں نے چگ لیا کھیت تیرا، پھر پچھتائے کیا ہوت ہے. دن کا سیام، رات کا قیام، یہ گھڑیاں ہمیشہ ہمیشہ نہیں ملا کرتی تھیں. تو بات یاد ہے میں کیا کہہ رہا تھا؟ جنت سونی ہے. میرا خیال تسی بھول جاندے ہو، پھر بھول گئے نا. پھر آؤ نا، پھر میں تمہیں واپس لے آنا. میں کہہ رہا ہوں جنت اللہ دی سونی ہے کہ نہیں؟ سونی ہے. اچھا
تو میری سرکار نے فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ۔ اللہ اکبر، جنت بڑی ہی حسین و جمیل ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں ہر رات اسے پہلے سے بھی زیادہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 5 وَيَغْفِرُ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلَةِ، ادھر 29 یا 30 ڈیز پورے ہوتے ہیں، مومن کے ہاتھ میں رب العالمین جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے، بخشش عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کعب احبار نے کہا کہ قال اللہ تعالی لموسی ابن عمران، موسیٰ ابن عمران کو کہا میرے رب العالمین نے کیا کہا، انی علیت علی نفسی، او میرے موسیٰ میں قسم کھاتا ہوں، اپنی قسم کھاتا ہوں، اللہ ارد دعوت صائمی، میں کبھی روزے دار کی دعا کو میں رد نہیں کروں گا۔ شہر رمضان، جو رمضان کے اندر دامن پھیلا کے میرے سے مانگتا جائے گا، میں کہتا جاؤں گا میرے پیارے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے پیار کرنے میں کوئی دیر نہیں، میں روزے دار کے بلاوے کو کبھی رد نہیں کروں گا۔ یا موسیٰ الہم فی رمضان السماوات والارض، اے موسیٰ میں نے آسمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، میں نے زمینوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، میں نے پرندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، میں نے 4 پاؤں کی ڈیوٹی لگائی، کیا این یستغفروا لصائم شہر رمضان، یہ سب چیزاں انہاں روزے داراں واسطے انہاں دی خاطر میرے کولوں بخشش منگیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس کے پہلے 10 ڈیز جو ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اس کے مڈل والے 10 ڈیز جو ہے وہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور آخر کیا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری 10 دن جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں کہ فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اس مہینے میں 4 اداؤں کو زیادہ اپنا کرو، خصلتین ترزون بہما ربکم، 2 ایسی ادائیں ہیں کہ جن کے ساتھ تم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کون کون سی جن کے ساتھ تم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہو؟ نمبر 1 یہ ہے کہ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کے اندر عقیدہ توحید آ گیا نا جی۔ عقیدہ توحید سے تم اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہو۔ پہلی بات 4 خصلتیں ہیں، ان 2 میں سے ایسی ہیں جن 4 میں سے 2 ایسی ہیں جن 2 سے تم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ کون سی ہیں جن سے اللہ پاک کو ہم راضی کر سکتے ہیں؟ فشہادت اللہ الہ، کہہ لو یار، لا الہ الا اللہ، مطلب ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کس چیز کا نام ہے؟ کسے بولتے ہیں عقیدہ توحید؟ یہ موضوع دوسرا ہے۔ میں زندگی رہی تو کسی وقت توحید کا معنی بتاؤں گا کہ توحید ہے کیا چیز، توحید کا مفہوم کیا ہے۔ روزے کا نام توحید نہیں ہے، سجدہ کرنے کا نام توحید نہیں ہے، نماز پڑھنے کا نام توحید نہیں۔ بہرحال یہ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا بتاؤں گا توحید ہے کیا۔ فشہادت اللہ الہ، اس سے تم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہو، عقیدہ توحید سے اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ لیکن اہل توحید دے دل میں ٹھنڈ نہیں پیندی جدو تھوڑی جی توحید دی گل نہ کر لون۔ حاجی صاحب نے صحیح فرمایا جی، صحیح گل ہے بالکل۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ رَأَيْتُمْ مِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میرے میٹھے پیغمبر ان کو کہہ جو تیرے ارد گرد بسنے والے، ان سے پوچھ، ان سے کوسچن کر، لڑائی نہیں، کوسچن کر۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میرا اللہ رات کو لمبا کر دے، لانگ کر دے، قیامت تک لمبا کر دے، وہ رات کو ختم ہی نہ ہوئے، مجھے بتا
من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون ہے جو رات ختم کر کے دن چڑھا کے دکھائے، کسی بابے کا نام بتا۔ اللہ کہتا فلا تسمعون، غور سے میرا قرآن کیوں نہیں سنتے؟ اور پھر اس کے برعکس کیا؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میرا رب العالمین دن کو لانگ کر دے قیامت تک کے لیے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی، پھر رات کون چڑھا کے دکھائے گا؟ دس کسے سرکار دا نام دس، اللہ دی قسم ہے ہنے اپنے ساتھیاں تو اجازت لے بغیر تیرے نال ٹرن واسطے بھی موجود حاضر ہاں۔ دس کسے بابے دا نام، رات کوئی ختم کر سکتا ہے؟ دن کوئی ختم کر سکتا ہے؟ رات کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے افلا تبصرون، کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے، کیوں نہیں تم میرا قرآن سمجھتے؟ تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ تم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہو، ان میں سے پہلی چیز یہ کہ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، اور دوسری چیز وَتَسْتَغْفِرُونَ، اپنے اللہ سے بخشش مانگا کرو، دامن پھیلا کے مانگا کرو۔ اللہ دی قسمیں بندے سے بندہ مانگتا ہے، بندہ ناراض ہوتا ہے، میرا مالک اس وقت ناراض ہوتا ہے جب اللہ سے کوئی نہ مانگے۔ اللہ اکبر، اللہ اس وقت ناراض ہوتے جب اللہ سے کوئی نہ مانگے۔ اللہ مانگا کرو، مانگا کرو، مانگا کرو۔ قرآن میں لکھا کہ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کی بھلائیاں فقط اللہ ہی سے مانگا کرو، اور کوئی تمہارے آنسو صاف کرنے والا نہیں، کوئی دکھڑے دور کرنے والا نہیں، کوئی فریادیں سننے والا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا نہیں۔ اللہ سے بخشش مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، کون سی دو چیزیں ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ فَتَسَأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور دوسری چیز وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ سے پناہ چاہیا کرو۔ سمجھ آئی بات؟ میرے دوستوں میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ رسول کی طرف آئیں، قرآن و سنت کی طرف آئیں، کتاب و سنت کو مشعل راہ بنائیں، توحید و سنت کو محور التفات بنائیں، رسول اکرم کی محبت کو زندگی کا محاصل سمجھے، کائنات کا محاصل سمجھے۔ اسی پر میرا اللہ راضی ہونے والا ہے، اور محبت رسول کا عنوان انشاءاللہ یہ بھی وعدہ ہے۔ آئیں میرے اللہ کے در میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا گیا یا داؤد کل شباب بنی اسرائیل لما شغلوا انفسہم، اے داؤد بنی اسرائیل کے ینگ پیپل کو کہہ دو لما شغلوا انفسہم بغیری، میں نو چھڑ کے نہ ہور کسے پاسے اپنے آپ نو مصروف کیوں کر لیا ہے۔ یا داؤد لو یعلم المدبرون کیف انتظاری لہم ورفیقی بہم، اگر ان کو پتہ چل جائے میں اپنے بندوں کا کیسا انتظار کر رہا ہوں، آؤ میرے در پر، اور ان کو پتہ چل جائے کہ انہیں میں کتنا فرینڈ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بندے، عبادی، یہ محبت کی بات ہے، عبادی، میں بندوں کو اپنا پیارا بنانا چاہتا ہوں۔ وَشَوْقِي لَا تَرْكِ مَعَاصِيهِمْ، اگر انہیں پتہ چل جائے میرا کتنا دل چاہتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑ کر میرے قوانین خداوندی کی انسلٹ کو کرنا چھوڑ دیں، ان کو پتہ چل جائے مجھے کتنی شوق ہے، تو پھر کیا ہو؟ وَلَتَقَطَّ لَطَارُوا شَوْقًا، یہ چل کر نہ آئیں، یہ اڑتے ہوئے آئیں پرندوں کی طرح۔ وَلَتَقَطَّ أَوْصَالُهُم مِّن مُحَبَّتِي، میری محبت سے ان کے باڈی کے ایک ایک جوڑ ٹوٹ جائے، ان کی باڈی کا جسم جوڑ ٹوٹ جائے۔ ہاذِهِ
ارادتی فی المدبرین، اے داؤد یہ تو ان کے بارے میں ہے جو میرے سے پرے بھاگنے والے ہیں، بھلا یہ تو دیکھ فکیف ارادتی فی المقبلین علی، بھلا ان کے بارے میں میرا کیا ارادہ جو میرے پاس آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ میرے دوستو یہ چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ یہ روزے کا پیغام کیا ہے؟ لعلکم، روزہ رکھو، کیوں رکھو؟ لعلکم تتقون۔ پیغام کیا ہے؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کسے بولتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ تقوی کی کوئی مثال سمجھا سکتے ہیں آپ؟ تقویٰ کسے بولتے ہیں؟ تقوی کی آخری مثال دے کے ختم کرنے لگا ہوں اپنی بات کو۔ مجھے شک پڑتا ہے آپ تھوڑے تھوڑے تھک گئے ہو، حادثہ دلیل بھی نہیں تھکے لیکن چلو آخری بات، تقویٰ کسے بولتے ہیں؟ تقویٰ کی کوئی اگر کوئی کہے بھی ہمیں کوئی مثال دو، تقویٰ نام کس چیز کا ہے، تو میں آپ کو تقویٰ کی دو بندوں کی بات سناتا ہوں۔ قال عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى مکہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں ہم مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف، میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگ گیا رضی اللہ عنہ، اور ہم مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف۔ لمبا سفر ہے، حجاج کو پتہ ہے، فرماتے ہیں کہ جاتے جاتے ذرا ٹائرڈ ہو گئے، تھک گئے۔ فَعَرَّسْنَا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، ہم نے آرام کے لیے تھوڑے سے سکون لینڈ واسطے اسا پڑاؤ ڈالیا تے ہم بیٹھ گئے، اسی اتنے بیٹھ گئے۔ اور جب ہم بیٹھے تھے رائٹ لیفٹ پہاڑ تھے، اور ہم نے پہاڑ کے دامن سے دیکھا، کہتے کہ فَانْحَدَرَ عَلَيْنَا رَاعٍ مِنَ الْجَبَلِ، کالی کلوٹی شکل والا پہاڑ کے اوپر سے ایک بکریوں کا چرواہا آیا۔ بکریوں کا چرواہا جب قریب آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز لگائی، یا راعی شاتی، او بکریوں کے چرواہے میری بات سن، بینا شاتن، تجھ سے میں ایک بکری خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بیچ دے۔ توجہ ہے، میں بکری خریدنا چاہتا ہوں۔ آگے سے وہ کہنے لگا کہ انہو مملوک، میں بیچ نہیں سکتا کیونکہ یہ بکری کا مالک میں نہیں۔ انہو مملوک، اس کا لاڈ لینڈ کوئی مالک اور ہے، میں تو نوکر ہوں، میں تو اجرت پہ کام کرتا ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کالی کلوٹی شکل والے پر ایک ایگزام کا پرچہ ڈالا، امتحان لیا۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے بکریوں کے چروائے، میں تجھے ایک سکیم بتاتا ہوں، منی لے پاکٹ میں ڈال، پیسے لے کے پاکٹ میں ڈال، اور جب تو گھر میں جائے تیرا مالک ہے کہ ایک بکری شارٹ ہے، اس کو کہنا کہ کل سید کا کلہ الذئب، جنگل سے ایک بگیاڑ آیا بکری اٹھا کے لے گیا ہے، اور تیرا مالک تجھے یہ نہیں کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، جنگل میں بگیاڑ تو ہوا ہی کرتے ہیں۔ کالی کلوٹی شکل والا لیکن چمکتے ہوئے دل والا آگے سے کہنے لگا، جی میں کہہ تو سکتا ہوں، مالک کو کہہ سکتا ہوں کہ پہاڑ کے اوپر سے بگیاڑ آیا، میری بکری کو تیری کو کھا گیا، لیکن میں سوال کرتا ہوں، میں کوسچن کرتا ہوں کہ این اللہ، میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے؟ تے جے پاکستانی ہوندا تے پھر حضرت قبلہ زرداری صاحب ہوندے تے پھر ہیں انہوں ولیٹ لینا سی نا، تے ولیٹن تو بعد پوچھنا سی او بھائی مان اے سرے محل تیرا ہے کدے نا، تے جدو کہنے کہ اسی سیل کر لگے رکھنا میرا ہے۔ اللہ، وہ کالی کلوٹی شکل والا لیکن تقوی اس کے دل پہ، کہتا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ سنیے، فبکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیخیں نکل گئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی۔ فرمایا کہ عبداللہ بن دینار آگے سفر نہیں کریں گے، رات یہی ٹھہریں گے، صبح اس غلام کے مالک کے پاس چلیں گے۔
وقد علی سید الرائی، صبح جا کے اس نوکر کے آقا کو جا کے ملے، فرمایا او اس کے مالک، میں عرض کرتا ہوں اس کی کتنی قیمت مانگتے ہو؟ قیمت میرے سے لے لو اور میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل پر تقوی کی دولت ایسی بیٹھ چکی ہے کہ اس لائق نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بندوں کی غلامی سے چھڑوا کر اپنے اللہ کی غلامی میں دینا چاہتا ہوں۔ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ وَأَعْتَقَهُ، اس سے خریدا اور اسے کہا جا تمہیں اللہ کے نام پہ میں آزاد کرتا ہوں۔ تقوی یہ ہے۔ اور رمضان کا میسج کیا ہے؟ افطاری کا ٹائم ہو گیا، اگے نے کیلے، اگے نے پکوڑے، آگے ہے سموسے، آگے ہے تربوز، بے شمار کھانے، منٹ رہ گئے نے 5، اوے کھا لا، ہن 5 سے 4 رہ گئے، اب تو کھا لے۔ کہتے نا جی 4 منٹ رہتے ہیں، اچھا بھی اب 3 منٹ رہ گئے، اب تو کھا لے۔ کہتا جی نہیں کھاؤں گا، اچھا بھی اب تو 2 منٹ رہتے، اب تو کھا لے۔ کہتا جی میں نہیں کھاؤں گا، اب 1 منٹ رہتا ہے، نہیں ہو نہیں 1 منٹ رہتا ہے، ابھی نہیں کھانا، رمضان کا پیغام دے رہا ہوں، 1 منٹ رہتا ہے، اب تو کھا لے۔ کہ جی ابھی میں نہیں کھاؤں گا، او جی آج تو اب تو آدھا منٹ باقی ہے، کھا لے، بھوک سے مر چلا ہے، کھا لے۔ کہتا جی آدھا منٹ چلا ہے، آؤ مدینے چلے۔ رحمت عالم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اللہ ابن آدم کی اس ادا پہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرے نوریو، میرے بندے نو بھوک لگی ہے، انہاں نو میں روکیا ہویا ہے، ان کو میں نے روکے ہوا ہے، یہ میرے روکنے پر یہ رکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فخر کرتے ہیں نوریوں کے اندر ابن آدم کی ادا پر۔ یا پھر سعودی عرب یا پاکستان جا اور گرمی کا موسم ہے، غسل خانہ ہے، اندر جل چکیا ہے، تینوں دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، تجھے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، اوپر بھی چھت پڑی ہوئی ہے، ایک بندہ نہیں، میدا جل چکا ہے، ایک گھٹ بھر لے اور چوڑی سٹ لا، تینوں کوئی ویکھ نہیں رہا، تے پیندا ہے کوئی نہیں پیندا۔ آخری بات، اگو آواز آتی، او جدہ توجہ کرنا کہ تقریر چھوڑ رہے ہیں، او جدہ ڈارے او دا راہ وچی تے گھرے، او جدہ ڈارے او دا راہ وچی تے گھرے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حبل الورید۔ تمہارے سرمایہ دار بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے بلڈنگیں خرید کے کوٹھیاں بناتے، میں نے تو علم کے لحاظ سے بندہ مومن کے شہرک میں ڈیرے لگا رکھے ہیں، علم کے لحاظ سے۔ جدہ ڈارے ادا راستے میں تھی گھرے، میرے دوستو آدھا منٹ رہتا ہے، کھانا نہیں کھاتے، غسل خانے کے اندر مر چلے ہو لیکن پانی نہیں پیتے۔ یہ رمضان کا میسج ہے کہ پورے 11 مہینے تمہیں یہی تقویٰ سکھانا چاہتا ہے رمضان، پورے 11 مہینے یہی ٹریننگ دینا چاہتا ہے رمضان۔ میرے دوستو آخری بات کہ سعادت کے جلو میں رحمت پروردگار آئی، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا، فرشتوں نے جگایا فطرت آدم کو سونے سے۔ اللہ اکبر۔ حیات جاوداں کا ابن آدم کو پیام، یہ حکمت عرش سے اتری زباں پر جس کے صدقے میں اخوت اور مساوات اور آزادی کا نام آیا۔ مسلمانوں یہ موتی رول لو جن کے لٹانے کو عرب کا اور عجم کا خسرو عالی مقام آیا۔ یہ آقا وہ آقا جس کی رحمت نے اگر اپنوں کو ڈھانپا ہے تو اوقات مصیبت میں پرایوں کے بھی کام آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔